کہہ رہے ہیں کہ ملکی ایشوز پہ ہم کسی سے بھی مذاکرات کر سکتے ہیں. آج آپ شہباز شریف کو لے آئیں, اگر وہ یہ فیصلے کر سکتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, ہماری پہلی پریفرنس یہ ہوگی. لیکن یہ چونکہ بالکل ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, رحم و کرم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں سوائے ادھر ہونا, ادھر سے ادھر جانا, ادھر سے ادھر جانا. یہ اس قسم کی چیزوں میں یہ سنجیدہ مسئلہ ہے. ملک اس وقت بڑی مشکلات میں ہے. بیرونی مسائل بھی ہیں, اندرونی بھی ہیں. بیرونی ہمارے اگر ہاتھ میں نہیں ہے تو کم از کم اندرونی مسائل کو تو حل کریں نا. وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کے لیے نمبر 1 ملک کی محبت چاہیے, ملک کے مستقبل کے لیے ملک کے جو عوام ہیں ان کی وہ دیکھنی چاہیے, ان کے فائدے کیا ہیں, تبھی آپ وہ سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ انفرادی اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنا چاہتے ہیں, اپنے بغیر کسی عوامی مینڈیٹ کے آپ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ تو کوئی لانگ لاسٹنگ چیز ہے ہی نہیں, وہ تو بڑی ٹیمپرری چیز ہے. دیکھنی ہے کہ کون فیصلہ سازی کون کر سکتا ہے. آپ کسی ایسے فریق کے ساتھ وہ مذاکرات کریں گے جس کے پاس کچھ ہو ہی نہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت تو جب ہم نے وہ پچھلی دفعہ کے جو مذاکرات شروع ہوئے تھے جس کو پھر ہم نے ختم کر دیا, وہ یہ تھی کہ حکومت کی غیر سنجیدگی تھی. وہ ہمیں ملنے نہیں دے رہے تھے خان صاحب سے. اب پارٹی کا چیئرمین ہے, اس نے ہمیں دینی ہے, جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس سے آپ ملنے نہیں دیں پارٹی کی لیڈرشپ کو. تو ادھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ تو یہ کام بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں ہماری ملاقات کرا دیں, تو یہ انہوں نے آگے اس نیگوسیشنز کا تو مقصد ہوتا ہے نا کسی نتیجے میں پہنچنا, کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جب وہ اتنا چھوٹی سی بات بھی یعنی اس کے ہاتھ میں نہ ہو, اختیار نہ ہو, تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم سیاسی جماعت ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم سیاسی گفتگو کریں, ہم سیاسی انٹریکشن کریں, سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ کریں. لیکن وہ جماعتیں جو کہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں ایک ایسے پوزیشن میں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی انیشیٹو لے کہ کس طریقے سے اس سیاسی استحکام کو ختم کیا جائے, ملک کیسے آگے بڑھے. لیکن ادھر جو اس وقت جو سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے وہ ظاہر ہے وہ عوام کی تائید سے نہیں بیٹھا ہوا, وہ بٹھائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور نتیجتاً وہ ان کی انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ وہ کریں, کسی چیز کو آگے بڑھائیں, ملک میں کوئی ایک وہ لائیں. دیکھیں اس طرح کی انڈر کنٹرول جب آپ چیزوں کو لے آتے ہیں, وہ اپنے جس میں کہ آئین قانون کسی چیز کی وہ نہ ہو, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو ایک کچھ دیر تو چل سکتی ہے, لیکن اس سے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. سر حکومت سے تو اپنے جیب میں رکھا ہوگا تو ملک جو ہے تو وہ اس میں استحکام نہیں آئے گا. پھر مینڈیٹ علیحدہ چیز ہے, وہ علیحدہ ہم سے لے لیا گیا, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے, تو اس نے ایک ملک میں ایک عدم استحکام پیدا کیا ہوا ہے. خان صاحب اسی بنیاد پہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے پہلے ملک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری کیسز اور میری رہائی کی بات ہی نہیں ہے, ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اس کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے, ذاتی طور پہ نہیں بلکہ ملک کے لیے ہونے چاہیے. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی مجھے کیوں ڈالا ہوا ہے جیل میں بے گناہ کیسز میں, ان کا حق بنتا ہے, ان کو بات کرنی بھی چاہیے. لیکن وہ چونکہ ایک بڑے لیول پہ سوچتے ہیں, ایک ملک کے لیے سوچتے ہیں, اور ملک کے لیے عوام کے لیے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ تو اگر نواز شریف ہوتا یا زرداری ہوتا, انہوں نے تو NRO کر کے فوراً نکل جانا تھا. ان کے آپ جمع کر لیں کہ کوئی 53 دن ایک دفعہ جیل میں رہے اور کوئی 67 دن دوسری دفعہ رہے. خان صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی نہ کوئی تو ایک قاعدہ ترتیب ہو, تو اس کی بنیاد پہ ہمارے وہ ایشوز ہیں, یہ کوئی ذاتی ایشوز ہیں نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جو خان صاحب پہ جو کیسز ہیں وہ سیاسی کیسز ہیں, اور 2 سال سے وہ پابند سلاسل ہیں. عدالتوں سے وہ ریلیف نہیں مل رہی, کیونکہ عدالتیں, مجھے نہیں پتا کہ 26ویں ترمیم کے بعد ان کا کیا رول ہے, اور وہ ہمارے کیسز نہیں لگ رہے, ان کی ضمانتوں کے کیسز نہیں لگ رہے, جس میں سزا دینی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ رات کے 12 بجے تک وہ پروسیڈنگز چلتی ہیں اور سزا دے دی جاتی ہے. اب ایسے حالات میں دیکھیں ملک کی ضرورت کیا ہے, ملک کی ضرورت, ملک کیا چاہتا ہے. ملک چاہتا ہے کہ لوگ ایک سیاسی استحکام ہو,
ایک نارمل حالات ہوں جس میں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہو تو سارے لوگ سیف اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. انویسٹمنٹ آتی ہے اگر آپ کے ملک میں قانون اور اس کے آئین کی. لیکن جب عدالتوں کے فیصلوں کو نہ مانا جائے, سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانا جائے, ہائی کورٹ کے فیصلوں کو نہ مانا جائے, ملاقاتیں نہ کرنے دی جائیں جو کہ ایک قیدی کا ایک پریزن رولز کے مطابق ایک رائٹ ہوتا ہے, بچوں سے بات نہ کرنے دی جائے, فیملی سے نہ ملنے دیا جائے, کتابیں نہ ملیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے تو پھر ایک پولیٹیکل دیکھیں اس کی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. خان صاحب سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں.